اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کیسے کی جائے گی؟ ایک تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اول تو اس بات پہ ہمارا ایمان اور یقین ہی نہیں ہے۔ پہلی بات جو ہے یعنی اس بات پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم سوالات وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ، لیکن یہ ہے کہ اصل میں انسان کا جس بات پہ یقین ہوتا ہے وہ کام صرف وہ کرتا ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں نا کہ انسان کا یقین جس کام پہ ہوتا ہے وہ اسی کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے۔ اللہ کی ملاقات یا عبادت یا بندگی یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے، اس کی ہم کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، عبادت کی، بندگی کی یا اللہ کا پاک کی ملاقات کی تیاری کی۔ تو بہرحال یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں عام طور پہ کہ یہ سوالات کی حد تک ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں تو بس وہ سوالات کی حد تک یہ بات محدود رہتی ہے۔ پھر اگر معلوم بھی ہو جائے طریقہ کار، لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے سٹرگل، محنت یا کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس بات پہ یقین ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات ذرا نوٹ کریں۔ تو انسان وہ کام کرتا ہے جس پر اس کا یقین ہو، یہ ایک بات نوٹ کریں۔ بہت بھی اچھی بات ہوگی، آپ کو معلوم بھی ہوگی، آپ نے تو ایک الگ مقصد کا انتخاب کر لیا ہے، تو آپ اس طرف آپ کا رجحان ہی نہیں بنے گا۔ 100 بہانے شیطان آپ کے نفس اور شیطان آپ کی یار ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ہو جائے گا۔ اتنا پاک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان گناہ گار ہے، ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ معاف کسے کرے گا؟ وہ ایک شعر کا وہ بھی ہے نا کہ ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم، ہم نے گناہ کیے تو نمایاں ہوا کرم، ہم گناہ نہ کرتے تو تجھے غفار کون کہتا، غفور کون کہتا۔ یہ اس طریقے کا شعر ہے۔ بہرحال یہ ایک شیطانی وسوسے ہیں کہ بھئی گناہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ دے غفور۔ اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنا حساب کتاب کے مجھے بخش دے۔ یہ سنا ہے کبھی آپ؟ بہت بڑے میں نے عالم سے سنا ہے نیٹ پہ کہ یہ دعا کیا کرو کہ بنا حساب کتاب کے مجھے بخش دے۔ تو پھر وہ کافروں کو کیوں نہ بخشے، تمہیں بخش دے۔ تم نے کون سا، یعنی سوائے اس کے کہ زبان سے تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے اور کیا ہے؟ تو بہرحال ایک بات تو یہ ابتدائی طور پہ دیکھیں، وہ آسان ہے بات۔ اللہ سے ملاقات کی تیاری جو ہے اس کا طریقہ کار بہت واضح ہے اور بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن تو ایسے مختلف انداز سے ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے رہتے ہیں، مختلف انداز سے، کبھی سوداگری کی زبان میں، کبھی کیا۔ تو یہ میں نے ایک آیت پڑھ دی آپ کو، اس میں بھی بالکل جامع ہے، بالکل جامع تصور ہے، اور اس کی میں آپ کو تشریح بتاتا ہوں۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، دنیا کے لیے نہیں، اپنے لیے، کہ یہ اس کو میں بھجوا رہا ہوں دنیا میں اور یہ وہاں تیاری کرے گا اور میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ خوب اچھی طرح کان کھول کے سنیں، یہ میرے ساتھ، یہ میرا بندہ ہے، اس میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے، یہ دنیا میں نے اس کو بھجوائے، یہ امتحان یہ پاس کر لے اور پھر یہ جنت میں میرے پاس ہوگا۔ قرآن کی واضح آیت ہے کہ متقین کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے۔ پڑھوں آیت وہ، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ جو متقی ہیں وہ باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟
مقتدر بادشاہ کے دربار میں. بس یہ منزل ہے. متقی کا ٹھکانہ ہے ہی جنت کے سوا. اور جہاں تک تعلق ہے وہ طریقہ کار کا، تو جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہت آسان کر دیا ہے طریقہ. یعنی جس قیمت پر وہ سودا ملتا ہے وہ قیمت ہمیں دے کے بھجوایا ہے. جس قیمت پر اللہ کے دیدار کا، اس کی ملاقات کا سودا ملتا ہے وہ قیمت ہماری جیب میں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے. یعنی مثال کے طور پہ اب آپ کو مکان کی ضرورت ہے، ایک 50 لاکھ کا مکان ہے، اچھا آپ کو پسند آ گیا، آپ کے پاس قیمت ہی نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں کر سکتے نا. بہت ضرورت ہے، بہت پسند ہے، 50 لاکھ قیمت ہے، آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں ٹوٹل، تو آپ مل جائے گا وہ مکان. جنت کی قیمت آپ کی جیب میں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. جنت کی قیمت دے کے، اور بہت آسان، اس میں امیری غریبی کا کوئی ہے نہیں. ریڈی والا بھی لے سکتا ہے جنت، اور باقی تو لے ہی سکتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اپنی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں، اور جو اختیار زندگی گزارنے کا، یعنی جو اختیار آپ کو دیا ہے، وہ اختیار آپ نہ استعمال کریں. اللہ سے پوچھیں میں نے کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. اس نے وہ ہدایت نامہ قرآن کی صورت میں اور اس پہ عمل کا طریقہ رسول کی صورت میں ہمیں بتا دیا ہے. اور کہا بھی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ہم تو ایسا نہیں کرتے آج. جو رسول کا طریقہ ہے اس پر ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تھوڑے تھوڑے کچھ کر لیں گے ہمارے، کوئی داڑھی چھوڑ دے گا، کوئی یہ کر لے گا، کوئی وہ کر لے گا، بس یہ تو کافی ہے کہتا ہے. یعنی داڑھی چھوڑنے کو بہت بڑا یہ کہتے ہیں، ہم نے بہت بڑے تیر مار لیے. اور داڑھی بھی پھر اپنی مرضی سے چھوڑیں گے کہ بھئی میں تو بس چھوٹی سی چھوڑ دوں گا، زیادہ مجھ پہ اچھی نہیں لگتی. یہ ویسی میں ایک بات کر رہا ہوں، ذہن نہیں ہے ہمارا. اول تو ملاقات کا یقین نہیں ہے، ذہن میں آتے نہیں، دل آتے ہی نہیں ہے اس طرف. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یار یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتا کچھ، اس سے کیسے محبت کریں جو نظر نہیں آتا. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ بچے ہیں پیارے پیارے، یہ 5 کروڑ روپے ہیں میرے پاس، یہ تو نظر آ رہا ہے میری جیب میں. کتنی آپ حفاظت کرتے ہیں؟ جب مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے آپ کی جیب میں ہو، 5-5 ہزار روپے کے تو آسانی ہے نا، جیب میں آ جائیں گے 1 کروڑ روپے. 2 گڈیاں ہی ہیں نا، 5,000 کے نوٹوں کی 2 گڈیاں ہی ہیں، تو وہ ایک گڈی آپ ادھر جیب میں رکھ لیں گے، ایک بنیان کی جیب میں. لیکن آپ کو خیال ہوگا، احتیاط سے آپ گھومیں گے پھریں گے کہ میرے جیب میں کوئی قیمتی سرمایہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے چھین لے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز بڑی آسان ہے، وہ قیمت ہماری جیب میں ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان بھی کر دیا، مختلف انداز سے بیان کیا، لیکن بس وقت تھوڑا ہے، میں ایک ہی آیت آپ کو بیان کروں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے روک لیا اپنے نفس کو خواہشات سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ہم تو اپنی خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بہت سے دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں وہ ہوائے نفس کا چکر چل رہا ہوتا ہے، یہ کھا لیں، وہ کھا لیں، اور یہ کپڑے اور وہ، اور مال بڑھاؤ. یعنی بہت سے اللہ کے نام لینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مال بڑھانے کی فکر میں ہوتے ہیں. پیسہ کماؤ، اصل چیز پیسہ ہے، پھر دین میں لگا دینا، مسجد بنا لینا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. نہى النفس عن الهوى.
آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور پھر یہ بھی کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بہرحال مختصر طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم